بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ مجلس اعزا بمناسبت شہادت امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ جن کی شناخت اور جن کی معرفت کے لیے آپ کا نام اور آپ کا لقب ہی کافی ہے۔ نام حسن ہے اور لقب مجتبی۔ حسن حسن سے لیا گیا ہے اور مجتبی جسے چن لیا گیا، جسے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، وہ حسن جو اسلام کے حسن کے لیے چن لیا گیا اس کو حسن مجتبی کہا جاتا ہے۔ ہمارا سلیکٹ کرنا، ہمارا چننا، ہمارا کسی کو الیکٹ کرنا اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو چننا، کسی کو سلیکٹ کرنا اور ہے۔ ہماری نگاہیں محدود ہیں اور ہمارے تصورات لمیٹڈ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سلیکٹ کرتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، وہ علیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے، اور اس نے امت کی ہدایت کے لیے، امت کی گائیڈنس کے لیے، بلکہ امت کی سالویشن کے لیے جس پرسنالٹی کو چنا، امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر امام حسن مجتبی کی ثنا کی ہے، تعریف کی ہے، مدح کی ہے اور بتایا ہے امت مسلمہ کو کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے۔ مشہور و معروف حدیث جو شیعہ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ذکر ہوئی ہے، وہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ عام طور سے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث معصوم میں سارے کمالات اور سارے فضائل اس امام ہمام کے ہڈن ہیں۔ اس کو ایلابریٹ کرنا، اس کو انالائز کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند سٹیپس کو فالو کریں گے، چند مرحلوں کو فالو کریں گے تاکہ حدیث ہماری سمجھ میں آئے اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ پیغمبر اسلام کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ جملہ اور یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ فضیلتوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ
فضیلت والے ہیں اور کچھ لوگ کم فضیلت والے ہیں، اور فضائل بھی عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی بات کی ہے، وہاں پر خود کو اللہ نے کہا ذو الفضل العظیم۔ اللہ کو نہیں کہا جاتا کہ وہ فضیلت والا ہے، اللہ فضیلتیں عطا کرنے والا ہے، فضیلتیں دینے والا ہے۔ کسی بھی انسان کو اس کے اندر صلاحیت دیکھ کر اللہ کمالات عطا کرتا ہے، فضائل عطا کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو فضیلت ملتی ہے جس کی طرف ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہماری زندگی میں کبھی ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ کمال موجود ہے، ایک آرٹ موجود ہے، ایک صلاحیت موجود ہے، کسی کو شعر کہنے کی صلاحیت، کسی کو شعر پڑھنے کی صلاحیت، اور کسی کو شعر سمجھنے کی صلاحیت۔ تو چوتھے امام کہتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کچھ عطا کیا ہے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا، بلکہ اس کو عطائے پروردگار سمجھ کر سجدہ کر لینا۔ اگر اپنا کمال سمجھو گے تو مغرور ہو جاؤ گے، اگر عطائے پروردگار سمجھو گے تو شکر کا سجدہ کرو گے۔ اس کے کانٹراسٹ میں وہ جملہ بھی کہہ دوں، اگر لوگ تمہاری تعریف نہ کریں، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں، لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھائیں، تب بھی لوگوں کو بلیم نہ کرنا، بلکہ یہ تصور کرنا شاید میری کسی خطا کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہوگا، بلکہ استغفار کے لیے مصلی پر آئے گا۔ ملے تو سجدہ کرے، نہ ملے تو بھی سجدہ کرے، بلکہ کسی پرشین پوئٹ کے مطابق نہ ملے تو ایک اور سجدہ کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے مجھے کیوں نہیں ملا ہے۔ دینے والا وہ اور نہ دینے والا وہ۔ فضائل موجود ہیں، سارے انسان ایکول نہیں ہیں، سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ فضیلت کا کانسیپٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ہمارے درمیان نہیں، انبیاء کے درمیان اللہ نے کہا ایک نبی ہو سکتا ہے دوسرے نبی سے افضل ہو اور برتر ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ کچھ کو اولو العزم پیغمبر بنایا، کچھ کو بڑے رسول بنایا، کچھ کو رسول بنایا، اور کچھ کو نبی بنایا۔ ایک رسول کے تحت میں سینکڑوں نبی کام کرنے والے، ایک اولو العزم کے اندر کئی رسول کام کرنے والے ملیں گے تاریخ میں، تو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ حتیٰ ہماری زندگی میں رزق کے اعتبار سے، پروویژن کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو فضیلت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو فضیلت دی ہے۔ سب لوگ امیر ہو جائیں یا سب لوگ فقیر ہو جائیں، سب لوگ اونر ہو جائیں، دنیا کا نظام آگے نہیں بڑھے گا، دنیا کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ کچھ کو کمالات اس دنیا میں، کچھ کو کمالات اس دنیا میں، کچھ کو سہولتیں اس دنیا میں، کچھ کو سہولتیں اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے دنیا کو کس طرح چلانا چاہیے۔ کچھ کو فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، حتیٰ اصحاب رسول کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کچھ کو کچھ پر فضیلت ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اصحاب پیغمبر میں بھی پروردگار عالم نے کچھ کو فضیلت دی ہے جو جہاد کرتے ہیں، میدان میں کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، تلاش کرتے ہیں۔ فضیلت ہے۔ حتیٰ بنی اسرائیل کی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے، ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہم نے فضیلت دی تھی تمہیں،
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دی تھیں اور اللہ نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی. عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. انی فضلتکم علی العالمین. فرق یہ ہے کچھ لوگ فضیلتوں کو بچا لیتے ہیں، کچھ لوگ فضیلتوں کو گنوا بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کمال عطا کرتا ہے. جو کمال سمجھ جاتا ہے وہ بچا لیتا ہے. کچھ لوگ کمال کو کمال نہیں سمجھتے، وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا. تو فضیلت کا تصور قرآن مجید میں موجود ہے، روایتوں میں ہمارے موجود ہے. سارے انسان برابر نہیں ہوتے. دوسرا اسٹیپ، دوسرا مرحلہ تقریر کا یہ صرف انسانوں میں نہیں کہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں. دنوں میں فضیلتیں ہیں، راتوں میں فضیلتیں ہیں. کچھ راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں. کچھ دن دوسرے دنوں سے بہتر ہیں، افضل ہیں. کچھ مہینے دوسرے مہینوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں. سارے مہینوں میں رمضان سب سے افضل مہینہ ہے. رمضان میں ساری راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے. سارے دنوں میں روز جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے. ساری عیدوں میں عید غدیر کا دن سب سے افضل دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کو دوسرے دن پر فضیلت دی، برتری دی. یہ افضل ہے. کیوں فضیلت دی ہے؟ کسی خاص مناسبت کے تحت، خاص ایونٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو، راتوں کو اور مہینوں کو فضیلت دی ہے. نہیں میرے عزیزو، عالموں میں، جہانوں میں فضیلت ہے. ایک دنیا کو دوسری دنیا پر فضیلت ہے. دنیا اور آخرت کی اگر بات کریں تو دنیا سے بہتر آخرت ہے، جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں رہ کر. اس دنیا سے بھی بہتر ایک دنیا ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں. اس دنیا کی تیاری کا ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا جتنی بھی خوبصورت ہو، کیا خوبصورت ہے، میں اس دنیا کا انکار نہیں کر رہا ہوں. دنیا جتنی بھی خوبصورت ہو، کیا خوبصورت ہے، لیکن اس سے بہتر خوبصورت اور باقی رہنے والی دنیا آخرت ہے. یہ دنیا 7 سٹار ہوٹل ہے، 12 سٹار ہوٹل ہے، لیکن انسان کو کچھ دنوں بعد اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. وہ گھر بہترین گھر ہوگا جو بہترین بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور ہمیں چھوڑنا نہ پڑے، اور وہ آخرت کا گھر ہے. اللہ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، بہتر ہے. وَأَبْقَىٰ، نہیں میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے آخرت ہی در حقیقت زندگی کا گھر ہے. یہ دنیا میں زندگی نہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم دم لیتے ہیں. چم دم کے بعد چل چلاؤ قریب ہے. مفتی جعفر حسین نے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے قول کا ترجمہ کیا، چل چلاؤ قریب ہے. ابھی کسی نے اذان دی کہ اٹھو نماز کے لیے، وہی انسان تھوڑی دیر کے بعد الصلاۃ کہتا ہے، جس کے لیے میں نماز کو اٹھا رہا تھا، چلو اس کی نماز پڑھتے ہیں. جس کو میں نماز کے لیے جگا رہا تھا، جو اذان دینے والا ہے، وہ الصلاۃ الصلاۃ کہتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، ہمیں حکم دیا جاتا ہے چلو اس کی نماز پڑھ لی جائے. یہ چل چلاؤ قریب ہے. دن ہر دن انسان کا گزرتا چلا جاتا ہے. ہم یہاں دم لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں. اصل زندگی ہی دار الحیوان. آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دنیا کھیل تماشا، ایک گیم ہے، کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے. اصل زندگی، اصل حیات آخرت کی. اور آخرت میں بہترین گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے خوبصورت بنایا ہے وہ جنت ہے. جنت انسان کے اعلیٰ ترین تصورات کا گھر ہے. انسان جو سوچ سکتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا باغ ہونا چاہیے، ایسا محل ہونا چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے، ایسا شہر ہونا چاہیے، ایسا ملک ہونا چاہیے. جتنا بندہ سوچ سکتا ہے اس سے کئی گنا بہتر جگہ کا نام ہے جنت. یہ 2 سٹیجز ہو گئے. جنت بہترین افضل گھر ہے، اس سے بہتر گھر تصور میں انسان کے آ ہی نہیں سکتا. جو تیسرا سٹیج ہے، اور اس جنت تک پہنچنے کی ہماری دیرینہ خواہش ہے.
پرانی خواہش ہماری، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ہر انسان نے یہ خواہش کی ہے، خوابوں میں، خیالوں میں، تصورات میں، اشعار میں، واقعات میں، کہانیوں میں، کہ ہمیں وہ گھر چاہیے جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کے رکھا ہے۔ ہماری خواہش تو خواہش، اللہ کا وعدہ ہے کہ اے انسان میں تجھے بہترین گھر میں رکھوں گا، بالا ترین مکان میں رکھوں گا، بہترین جگہ میں تجھے رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کنڈیشنز کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ پتہ نہیں جملہ کچھ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت قیمت پر دی جاتی ہے، بہانوں پر نہیں دی جاتی۔ جنت خیالوں کا نام نہیں ہے، جنت انسان کی محنتوں کے نتیجے کا نام ہے۔ اللہ کہتا پرہیزگاروں کا گھر ہے جنت، صبر کرنے والوں کا گھر ہے جنت، نیک اعمال انجام دینے والوں کا گھر ہے جنت، سخاوت مندوں کا گھر ہے جنت، صدقہ دینے والوں کا گھر ہے جنت، ذکر کرنے والوں کا گھر ہے جنت۔ جتنے اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، عبادتوں کے سائے میں، اطاعتوں کے سائے میں، فرما برداریوں کے سائے میں، تقوی و پرہیزگاری کے سائے میں، ان لوگوں کا گھر ہے جنت۔ کتنے لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں، بات آپ تک پہنچ رہی ہے، تیسرے مرحلے پر ہوں میں تقریر کے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے اچھے لوگ گزرے ہیں اور گزریں گے اور گزر رہے ہیں، جب ان کی سانس نکلتی ہے وہ اچھے لوگ پہنچیں گے جنت میں۔ جنت مرکز ہے دنیا کے چنے ہوئے لوگوں کا۔ دنیا گھر ہے، دنیا گھر ہے، ساری جنت گھر ہے دنیا کے سلیکٹڈ لوگوں کا۔ جب اہل الجنہ جسے کہا جاتا ہے، اہل جنت سلیکٹڈ لوگ جب وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر کوئی پابندی نہیں، کوئی دوریاں نہیں، کوئی دشمنیاں نہیں، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ دشمنی ہوگی، نہ بےہودگی ہوگی۔ اب میں خوش کر دوں آپ لوگوں کو، نہ بڑھاپا ہوگا۔ سارے جوان پہنچیں گے جنت میں، جو بوڑھے ہیں وہ بھی اپنی بڑھاپے کو جوانی میں بدل کر پہنچیں گے۔ سارے جوان اچھے لوگ جب جنت پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کو نمونہ بنائے گا۔ جب اچھے لوگ جمع ہوں گے، وہاں سرداری کی ضرورت ہے، وہاں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، وہاں کمانڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر اسلام سے پوچھا گا، یا رسول اللہ وہاں ہمارا کمانڈر کون، وہاں ہمارا لیڈر کون، وہاں ہمارا امام کون؟ اچھے لوگوں کے، کائنات کے اچھے لوگوں کے گھر کے جو کمانڈر ہوں گے، ایک کا نام حسن ہوگا، دوسرے کا نام حسین ہوگا۔ جب وہاں بوڑھے جائیں گے نہیں تو پھر بوڑھے والی حدیث کو آپ کہاں رکھیں گے؟ بوڑھے تو ہمیں ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں۔ جنت میں سب لوگ جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کائنات کے اچھے لوگ جہاں پہنچیں گے، اس گھر کا نام ہے جنت، اور اس جنت کی سرداری جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ اگر اجازت دی جاتی کہ ہم حسن و حسین کو ایک جگہ پر لکھا جاتا جی تو ایک ہی نام ہے۔ حسن اور حسین دو نام نہیں ہیں، حسن اور حسین باہم ہیں۔ جو لفظ ایک جیسے ہو جاتے ہیں وہ گلے مل لیتے ہیں، جو دو لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے وہ گلے مل لیتے ہیں۔ ظہر اور عصر دیکھنے میں دو لفظ ہیں، معنی و مفہوم ایک ہے تو ہم ظہرائن کہہ دیتے ہیں۔ مغرب اور عشاء دیکھنے میں دو لفظ ہیں، مقصد ایک ہے تو مغربین کہہ دیتے ہیں۔ حسن و حسین دیکھنے میں دو لفظ ہیں، مقصد ایک ہے تو حسنین بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ
ہو سکتا ہے ہمارا نوجوان سوال کرے جنت کے سردار ہوں گے؟ میرے عزیزو، جہاں اعلیٰ ترین مقام کی سرداری ملتی ہے تو پھر دنیا کی سرداری کس مقام پر رکھو گے؟ اس لیے بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے میرے عزیزو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت مرنے کے بعد نہیں، دنیا میں جتنے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے ان کے بھی سردار حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ کیا ہم لوگوں میں کوئی جنت کا حقدار نہیں ہے دنیا میں؟ اتنے لوگ ہیں جو جنتی بننا چاہتے ہیں، جنتی اعمال انجام دیتے ہیں، جو مرنے کے بعد سرداری ہے جنت میں چنندہ لوگوں کی، انہی لوگوں کی سرداری دنیا میں بھی ہے۔ اہل جنت جو دنیا میں، جو جنت تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں، حسن و حسین ان کے سردار ہیں۔ معاویہ نے خط لکھا، میرے اتنے ہیں تم گن نہیں سکتے، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ شاید اس حدیث کے سائے میں جواب دینے کی کوشش کروں، امام کے جملات کو آپ اس خدمت میں کنورٹ کر کے پیش کر سکوں۔ امام نے شاید کہا ہوگا، میرے جو چاہنے والے ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ کمال لیڈرشپ کا یہ ہے کہ دیکھو کیسے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں نہیں ہیں۔ جو میرے ساتھ ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کو ساتھ کر لینے کا نام رہبریت نہیں ہے۔ پتہ نہیں مجلس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کیڑے مکوڑے اگر ساتھ ہو جائیں تو وہ کون سا لیڈر ہے؟ لیڈر وہ جو پرہیزگار ساتھ ہوں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ڈاکوؤں اور چوروں کا کوئی امام بن بھی گیا تو کیا بنا ہے؟ کوئی لیڈر بن بھی گیا تو کیا بنا ہے؟ ان کا امام بنے جو پرہیزگاروں کا امام ہوگا۔ اس لیے ہم اماموں کے لیے کہتے ہیں امیر المؤمنین یا امام المتقین۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یا کئی مومنین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی بھی گزارش ہے۔ مجلس کا اس ماحول پہ ہم پہنچے ہیں جہاں فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہو رہے ہیں، اور کئی مومنین پریشان ہیں پاکستان میں اور دوسرے علاقوں میں، سیلاب کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے۔ ہماری کمیٹی کا ایک نوجوان بھی بیمار ہے، انہوں نے گزارش کی ہے ان سب کی صحت اور تندرستی کے لیے اور مشکلات سے نجات کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کی سب مل کر صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے تقریر کا تیسرا موقع کہاں تک پہنچا۔ پیغمبر اسلام کریں حسن و حسین کو دیکھنا ہو تو ان کی سرداری کو دیکھنا ہو سکتا کوئی پوچھے سید کا معنی کیا ہے؟ سرداری اہل سنت کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیے گا، سب نے کہا ہے سید یعنی سردار۔ مال کی سرداری، مقام کی سرداری، طاقت اور قوت کی سرداری، نیک اعمال میں بھی سرداری۔ کچھ لوگ مال میں سرداری ڈھونڈتے ہیں، لیمیٹڈ ہیں۔ کچھ لوگ مقام میں سرداری ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی لیمیٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرت میں سرداری ڈھونڈتے ہیں، سارے معنی سرداری میں، سید میں ڈکشنری اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جا کر جہاں نیک کاموں میں، اچھائیوں میں جن کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے انہیں سید کہا جاتا ہے۔ اہل البیت کا مقام کتنا بلند ہے کہ پیغمبر اسلام فرمائے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ساری سرداریاں جہاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں ان کو حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ مال کے اعتبار سے دیکھ لو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مقام کے اعتبار سے دیکھو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ قدرت کے اعتبار سے دیکھو، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ نیکیوں میں دیکھو، ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی تعصب میں آ کر بات کرتے ہیں، محبت میں ڈوب کر بات کرتے، نہیں،
ان کے زمانے میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ لو، کیا کسی میں ہمت ہوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں حسن سے بہتر ہوں یا میں حسین سے بہتر ہوں؟ کوئی جھوٹا مورخ نے بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کی ہے کہ میں حسین سے بہتر ہوں۔ یہ حسین سے بیعت تو لینے کی کوشش کی گئی، لیکن اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جب معاویہ کے بزم میں یزید نے کہا میں معاویہ کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا پوتا ہوں، معاویہ نے اشارہ کیا چپ ہو جاؤ، اگر حسن بولنے لگیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، اگر حسن بولنے لگیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی۔ اپنا خاندان حسن کے سامنے مت بتاؤ۔ چور اگر چپ ہی رہتا تو کم پٹتا، باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب مل کے صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد پڑھو۔ پھر چور کو پکڑا گیا، لایا گیا، مارا گیا تو کہا تمہیں معلوم ہے کس کا بیٹا ہوں؟ وہ تو بڑا چور نکلا باپ۔ چور اگر چپ رہتا تو کم پٹتا، باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی نے نہیں کہا، ان سے بہتر کوئی نظر نہیں ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، تیسرا مرحلہ رہا۔ چلیے چوتھے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل گفتگو ہے، 2-4 منٹ میں آپ سے لوں گا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، پیغمبر اسلام نے، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس وقت آپ نے یہ حدیث کو ارشاد فرمایا جب امام حسن کا سن تھا 6 سال، امام حسین کا سن تھا 5 سال، اور آپ فرما رہے ہیں یہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مرنے کے بعد آخرت میں حساب کے بعد جنت۔ ابھی دنیا میں یہ بچے ہیں، جوان ہوں گے، ایک زندگی گزاریں گے، مریں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تب جنت میں پہنچیں گے۔ اتنی دور کی ضمانت کون لیتا ہے؟ بات دور تک میں کر رہا ہوں، آپ قریب ہو کر سنیے گا۔ اتنی دور کی ضمانت کہ زندگی گزاریں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کام کریں گے، قیام کریں گے، صلح کریں گے، اس دنیا سے جائیں گے، آخرت ہوگی، حساب و کتاب، جنت میں سارے لوگ پہنچیں گے، ان جنتیوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے ذہنوں میں؟ یہ تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پیغمبر کا جملہ نہیں ہے، یہ کہیں سے اشارہ مل رہا ہے تاکہ بیان کیا جائے۔ سنت رسول کو آسان نہ لیں، رسول کی سنت قرآن کی آیت سے ملی ہوتی ہے، چونکہ رسول نے کہہ دیا یہ حدیث ہے تو ہم حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ امین یہ نہ کہتا یہ حدیث ہے تو پتہ نہیں مسلمان قرآن کے اوراق میں ان حدیث کو شامل کر لیتے۔ اس امین نے کہا یہ حدیث ہے، ہم حدیث کے طور پر بتاتے، معتبر حدیث، اتھینٹک حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرے حدیثوں کو ملایا گیا، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس حدیث کو نہیں نکال سکے، جوڑ دیا گیا۔ وہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے جنت میں، وہ بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ اور بعض حدیثوں میں کچھ نام بھی شامل کر دیے گئے، میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں حدیثوں میں، ہو سکتا ہے بعض حدیثوں میں حضرت یحییٰ کا نام بھی ہو، حضرت عیسیٰ کا نام ہو، بعض حدیثوں میں حضرت مریم کا نام ہو، بعض حدیثوں میں کہا گیا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں الا یحییٰ و عیسیٰ، یہ قرآنی پرسنالٹیز ہیں، ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اس حدیث سے حسن و حسین کو نکال نہیں سکے۔ اتنی دور بات کی پیغمبر اسلام نے، 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث کسی کی طرف سے اشارہ ہے جو ہم وحی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یا دوسرے یہ کہ پیغمبر اسلام کو ان بچوں کے کردار پر اتنا بھروسہ ہے کہ جوانی کا ٹائٹل بچپن میں دیا جائے، جنت کا خطاب دنیا میں دے دیا جائے، اور اتنا بھروسہ ہے کہ جب خطاب دیا جاتا ہے یہ سنبھال لیں گے۔ اسے یہ خطاب کا آبرو رکھنے کا سلیقہ یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو امیر المؤمنین کہا، انہوں نے کوئی آنچ خطاب پر آنے نہیں دی۔ اللہ نے ان کو صدیق کہا، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں صفات کا بھرم رکھنا
کیسے رکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اتنا بھروسہ ہے ان کے کردار پر، ان کی شخصیت پر، کہ یہ جوانی اس کے زندگی گزاریں گے، اپنی مکمل زندگی گزاریں گے اسی سرداری کے سائے میں، مریں گے اسی سرداری کے سائے میں، اور جنت میں اٹھائے جائیں گے اسی سرداری کے سائے میں۔ یہ بھروسہ ہے۔ اور تیسرا جملہ جو اس حدیث میں چھپا ہوا ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ جملہ ہے، پیغمبر اسلام کی طرف سے یہ جملہ ہے، چوائس از یورس۔ آپ پیغمبر اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں، پیغمبر پرسنالٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کو نیچے لے آئیں گے اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے تو ہمیں کوئی ڈسکشن کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر اپنی بات کو منوانے کے لیے پیغمبر کو بھولنے والا، پیغمبر کو خطا کرنے والا، پیغمبر کو جھوٹ بولنے والا قرار دیں گے تو بحث ہی نہیں رہے گی۔ پھر قرآن پہ شک شروع ہوگا، قرآن پہ ڈاؤٹ شروع ہوگا، کیا قرآن پیغمبر نے لے آئے ہیں؟ کس نے کہہ دیا بھائی؟ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا یہ آیتیں ہیں؟ چونکہ پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ کیونکہ رسول نے کہا یہ آیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ آیت ہے۔ اتنا کردار پاکیزہ ہے، اس کے ہر لفظ پر کفار نے بھروسہ کر لیا، اور مسلمانوں میں آج بھی شک ہے اس کا کلام ہوتا سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، میری ڈسکشن اس میں نہیں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہہ دیا ضمانت ہے ان کے کردار پر، یہ قیام کریں گے تب بھی سردار رہیں گے، یہ صلح کریں گے تب بھی سردار رہیں گے، یہ گھر میں رہیں گے تب بھی سردار رہیں گے، گھر کے باہر رہیں گے تب بھی سردار رہیں گے، دنیا میں رہیں گے تب بھی سردار رہیں گے، جنت میں رہیں گے تب بھی سردار رہیں گے۔ ان کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، ان کی سرداری پر آنچ نہیں آ سکتی۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام اس حدیث کے سائے میں حسن اور حسین کی انفیلیبلٹی کو ثابت کر رہے ہیں۔ جو اپنا خطاب بچا لیتا ہے اسے معصوم کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو اپنا مقام بچا لیتا ہے اسے معصوم کہتے ہیں، جو اپنا سٹیٹس بچا لیتا ہے اسے معصوم کہتے ہیں۔ دنیا کی ماؤں میں اور حسن و حسین کی ماں میں کیا فرق ہے؟ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم بھی کہتے ہیں یہ معصوم ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو یہ معصوم ہے، بے خطا ہے، جی ہمارا بچے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس معصوم کا لفظ جب دنیا میں دیتی ہے ٹائٹل، ہم بچا نہیں پاتے، مرتے مرتے تک دنیا کہتی ہے اللہم انا لا نعلم منہ، پھر معصوم نہیں کہتی ہے دنیا۔ ہمارے جنازے کی نماز میں دنیا ہمیں معصوم نہیں کہتی، جب پیدا ہوئے تھے دنیا کہہ رہی تھی معصوم، جب مرنے لگے مر گئے تو دنیا کہہ رہے نہیں پتا ہے، ڈاؤٹ ہے، دس سائڈ اور دیٹ سائڈ، لا نعلم منہ الا خیر، ہم بہتر ہی بتا سکتے ہیں، ادر سائڈ کیا ہے پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ دنیا پھر معصوم نہیں کہے گی، لیکن حسن حسین کے کردار میں جب لوگوں نے کہا جب پیدا ہوئے یہ معصوم ہے، حسن حسین نے اس خطاب کو لیا، مرتے دم تک اس خطاب کو بچایا، زندہ رہے دنیا نے کہا معصوم، مر گئے دنیا نے کہا معصوم ہے۔ اللہ عصمت کے مقام کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جو خطاب دیا تھا اس خطاب کو سردار ہے، کوئی قیام کا سردار ہے، اور دونوں میں حسن ہے، دونوں ایک ہی لفظ ہے، حسن ہے۔ میرا نیس کہتے ہیں حسین حسن کے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ حسین عربی زبان میں حسین حسن کے چھوٹے بھائی کا نام ہے، حسن حسین کے بڑے بھائی کا نام ہے۔ پتہ نہیں آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، جب ولایت کی گفتگو ہو تو ایک ہوا چلتی ہے، اسے کہتے ہیں نسیم ولایت۔ وہ موسم بدل جانا چاہیے، موسم بدلتا ہے تو چہروں پر مسکراہٹ آنی چاہیے، چہرے بدلنا چاہیے۔ حسین حسن کے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ کائنات میں واحد حسین ہے جس نے اپنے بڑے بھائی حسن کو امام کہہ کے پکارا۔ بچے امام کہیں، بھائی بھائی کو امام کہے، یہ تاریخ کا واحد خاندان ہے، اور یہ دو رشتے ہیں بھائی بھائی کے، دونوں امام ہیں،
لیکن حسین نے جس کو امام کہہ کے پکارا، اس ذات با برکت کا نام ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔